اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام محترم بہنوں بھائیوں، یقین کامل میں آپ تمام بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت ہی پیارا وظیفہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، خواہ مقصد رزق کا ہو، رزق میں تنگ دستی کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، خواہ شادی کا مسئلہ ہو، شادی کی پریشانی ہو، کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی رنج و غم سے چھٹکارا پانے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر رزق کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، حلال رزق کے اسباب پیدا کرنے کے لیے، اور اگر کوئی نوکری سے محروم ہے تو جاب حاصل کرنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرتے انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے لیے نوکری کے وسائل کھول دیں گے۔ اگر شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے، بندش کا مسئلہ ہے، تو اس عمل کے کرتے ہی آپ کے یہ تمام مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور آپ کو نیک رشتے ملیں گے۔ تو یہ وظائف کون سے ہیں آپ کو بتاتی چلوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، وظیفہ ہے، جسے اگر آپ یقین کامل سے کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھ کر کرتے ہیں، صدق دل سے کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اس وظیفے کی ڈیٹیل کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو پورا لازمی سنیے گا، ہو سکے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ یقین کامل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً ملتا رہے گا۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، یہ ایسے مجدد وظائف جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ ان وظائف کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذاتی نام کا وظیفہ، اور وہ ہے یا اللہ کا وظیفہ، جو رزق کے لیے بہت مجرب سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ اگر ہم ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کو یا اللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، وسعتیں ہوں گی، کشادگی ہوگی، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو بہت ہی مختصر ہے، اس کو ضرور اپنائیے۔ صرف اور صرف 100 مرتبہ آپ کو صدق دل سے پڑھنا ہے یا اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف، وہ ہے یا سمد، یا سمدو کا عمل، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اگر آپ چاول کے ساتھ دانے لے لیتے ہیں یا آپ جو کے ساتھ دانے لے لیتے ہیں، تو ان 7 دانوں پر باری باری ہر دانے پر 7 مرتبہ ہی صرف یا سمدو پڑھ لیں، یا سمدو، اور ان دانوں پر پھونک دیں اور ان کو آپ اپنے بٹوے میں، پرس میں رکھ لیں، یا جہاں رزق کے معاملات ہوتے ہیں کچن میں رکھ لیں، یا گھر میں کسی بھی ایسی جگہ رکھ لیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نام کی برکت سے، فضیلت سے اللہ تبارک تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ان جو دانوں کو چھت پر بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ اس کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہی پرندے ان دانوں کو کھائیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دوسرا نام یا مغنی، اگر ہم لوگ روزانہ نماز فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں یا مغنی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں بہت ہی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اگلا وظیفہ ہے یا عزیزو، اگر ہم روزانہ 100 مرتبہ، صرف اور صرف 100 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ رب العزت
ہماری مدد فرمائیں گے، ہماری بات کی عزت ہوگی، معاشرے میں ہمارا مقام ہوگا، عزت ہوگی، ہر کوئی عزت سے پکارے گا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں بہت طاقت ہے، بہت فضیلت ہے، بہت برکات ہے۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، یہ وہ 4 وظائف تھے جسے اگر آپ کرو تو آپ کو کیا کیا فضیلت ملے گی۔ یا اللہ، یا سمد، یا عزیز، یا مغنی۔ ان کو کرنے سے برکات اور فضیلت آپ خود جب کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری فضیلت اور برکات ہیں، اور ہماری زندگی میں گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی طرف، جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس کو آپ سفر کے مہینے میں ضرور کیجیے، ہر مہینے میں آپ کر سکتے ہو۔ اب یہ ایسا زبردست بہت مجرب عمل ہے جس کے کرنے سے آپ پورا سال ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، اور اس ذکر سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس عمل کے متعلق بہت سارے علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس کو بہت مضبوط اور طاقتور عمل کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ماہ سفر میں یہ عمل کر لیا، اگر پہلی رات نہ کر سکے تو جب بھی آپ کو وقت ملے بلکہ وقت نکالیں اور آپ اس عمل کو کریں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ تمام سال ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے، بلا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل کتاب راحت القلوب سے لیا گیا ہے، اور اس کتاب کے متعلق بہت سارے بزرگان دین اور علماء کرام اسے معتبر قرار دیتے ہیں۔ راحت القلوب فارسی کی کتاب ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس سورہ کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد، 11 بار۔ اسی طرح تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فلق کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، مطلب یہ چاروں کل، اور یہ بھی آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد سلام پھیریے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ دعا میں جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ مانگیے۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو دعا مانگے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسائل سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے تمام مسائلوں کو آسانی میں بدل دو، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے ساتھ ایک اور وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کوئی نہ کر سکے تو اس عمل کو ہی کر لیجئے۔ نماز فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی ایک وقت کو منتخب کیجئے اور پھر آپ اس عمل کو کیجئے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عصر کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 5 بار یا 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے 5 ناموں کا ورد کرنا ہے، اور وہ نام آپ سامنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ نام ہے یا اللہ، یا سمد، یا مغنی، یا عزیز، یا ناصر۔ یا اللہ، یا سمد، یا مغنی، یا عزیز، یا ناصر۔ ان نام کو، ان صفاتی نام کو آپ نے ایک ہی مرتبہ 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک ہی مرتبہ کا مطلب ان سب ناموں کو ایک ہی کلمات میں دہرانا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا، بلکہ ایک ہی بار آپ نے بولنا ہے، یا اللہ، یا سمد، یا مغنی، یا عزیز، یا ناصر۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے، یا اللہ، یا سمد، یا مغنی، یا عزیز، یا ناصر۔
اسی طرح 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، صدق دل سے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں دعا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو تر کیجیے، لیکن صدق دل سے، خلوص نیت سے، اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کی پریشانیاں ختم نہ ہو، آپ کی حاجات پوری نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل پسند آئے گا، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس لیے اس عمل کو لازمی کیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، تمام امت مسلمہ کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اور ہمیں بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔